अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ख़ुरान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ यही है कि खुदावंद करीम आप तमाम लोगों को दीन और दुनिया और आखिरत की तमाम सआदतें नसीब करें। इससे पहले हमने और आपने सूरह फ़ील को पढ़ा था और आज सूरह कुरैश को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि सूरह फ़ील और सूरह कुरैश को एक ही सूरा माना गया है, क्योंकि अक्सर मुफस्सिरीन का ये कहना है कि सूरह कुरैश असल में सूरह फ़ील का कंटिन्यूएशन है। जैसे कि सूरह ज़ुहा और सूरह अलम नशरा का मसला था। सूरह ज़ुहा अल्लाह ने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ बात मुकम्मल नहीं हुई थी और ख़ुदा ने फिर सूरह अलम नशरा में अपनी बात को मुकम्मल किया था, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वाजिब नमाज में सूरह ज़ुहा को पढ़े तो ज़ुहा के साथ उसे सूरह अलम नशरा भी पढ़ना होगा। उसी तरह से अगर कोई इंसान नमाज वाजिब में सूरह फ़ील को पढ़ना चाहता है तो उसे साथ में सूरह कुरैश भी पढ़नी होगी, या अगर सूरह कुरैश को पढ़ना चाहता है तो साथ में सूरह फ़ील भी पढ़नी होगी, क्योंकि इन दोनों सूरा को भी एक ही सूरा माना जाता है, क्योंकि बात दोनों सूरों को मिलाकर मुकम्मल होती है। कहते हैं कि सूरह फ़ील का कंटिन्यूएशन है सूरह कुरैश, और अल्लाह ने अपनी बात जहाँ पे सूरह फ़ील में मुकम्मल नहीं की थी वहाँ सूरह कुरैश में अपनी बात को अल्लाह कंप्लीट करता है। सही, सूरह कुरैश में असल में खुदावंद करीम ने याद दिलाया है सूरह फ़ील की जो जंग थी, या यूँ कह दिया जाए अब्रहा की जो हार थी, जो लेकर आया था अपना लश्कर और उसकी नीज़ तो नाबूदी हो गई थी, कि किस तरह से अल्लाह ने उसे नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, और मक्के को किस तरह से अमन की सरजमीन करार दिया। इस बात को याद दिलाता है अल्लाह सूरह कुरैश में, और याद दिलाने के बाद खुदा का एक तकाज़ा है इस सूरे में, वो ये कि जब हमने इस सरजमीन को अमन की सरजमीन करार दिया है, सुकून पीसफुल जगह इसको हमने बना दिया है, तो अब तुम क्या करो, शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो और अल्लाह के घर की इबादत करो। वो खाना काबा जिसकी वजह से मक्का को हमने पीसफुल बनाया है, उस घर की तुम इबादत करो। ऐसा ना हो कि तुम इस घर को फरामोश कर जाओ जिस घर की वजह से मक्के की सरजमीन की बुलंदियां हैं। ये खुदावंद करीम ने सूरह कुरैश में बात की है। याद रहे कि सूरह कुरैश में सिर्फ 4 आयात है, बहुत मुख्तसर सा सूरा है, और इस सूरे को पढ़ने की फजीलत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान इस सूरे की तिलावत करता है तो उसे उन तमाम लोगों के जो लोग तवाफ़ कर चुके हैं खाना काबा का, या वो लोग जो खाना काबा में बाकायदा एतिकाफ़ कर चुके हैं या करते हैं, उन तमाम लोगों की तादाद से 10 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। यानी वो लोग जो हज करते हैं, तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं, या जो खाने काबा में एतिकाफ़ करते हैं, उनसे 10 गुना ज़्यादा सवाब नामे अमाल में लिखा जाएगा। हम सूरे की तफसीर पर आते हैं। मुख्तसर सी तफसीर है, मुख्तसर सा सूरा है। इसमें पहली आयत में खुदावंद करीम फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले इलाफ़े कुरैश, यानी असहाब फ़ील का अज़ाब इस बिना पर था कि कुरैश इस सरज़मीन मुक़द्दस से उल्फत रखें, मोहब्बत करें। खुदा ने पहली आयत में याद दिलाया कि ये जो हमने फ़ील के लश्कर के साथ किया था, हाथियों के लश्कर के साथ किया था, उनको शिकस्त दी थी परिंदों के ज़रिए से, छोटे छोटे कंकर के ज़रिए से। ये इसलिए था ताकि कुरैश इस सरज़मीन पर सुकून से, उल्फत के साथ, मोहब्बत के साथ रहें, इस सरज़मीन से मोहब्बत करें। किस सरज़मीन से? मक्के की सरज़मीन से। देखें, सबसे पहले हम देखें इलाफ़ का माना क्या होता है। इलाफ़ का माना होता है उन्स, मोहब्बत, उल्फत,
الفت کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کسی کے ساتھ گھل مل جائے اور ایسے گھل مل جائے کہ پھر اس کے بنا رہنا ناممکن ہو جائے، اسے کہتے ہیں الفت۔ انسیت پیدا ہو جانا، کسی انسان کے اتنا قریب ہو جانا کہ دوری جو ہے پھر اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے یہ مکے کی سرزمین کو امن اس لیے بنایا، امن کی سرزمین اس لیے قرار دیا تاکہ تم مکے کی سرزمین سے کیا پیدا کرو؟ الفت پیدا کرو، اس سے تم الگ نہ ہو سکو، اس سے تم جدا نہ ہو سکو۔ صحیح؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مکے کی سرزمین پر جو ہے نا بہت زیادہ سردیوں میں سردی ہوتی تھی اور گرمیوں میں گرمی ہوتی تھی، اور ابھی بھی وہی حال ہے سرزمین مکہ کا۔ گرمیوں کے موسم میں بہت گرمی ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں بہت سردی ہوتی ہے۔ تو خدا یہ چاہتا تھا کہ یہاں ایک ایسا پیسفل ماحول کر دیا جائے مکے کی سرزمین کا کعبے کی وجہ سے، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ مکے کو چھوڑ کر چلے جائیں یہاں کی گرمی اور سردی کی وجہ سے، یا یہ دیکھا گیا ہے کہ مکے کی سرزمین پر بہت زیادہ کھیتی باڑی نہیں تھی، مکے کی سرزمین پر بہت زیادہ باغات نہیں تھے، باغ نہیں تھے وہاں پہ، اور بہت زیادہ بزنس کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ لہٰذا لوگ کیا کرتے تھے؟ بزنس کے لیے باہر سفر کرتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب یہ مکے سے یمن کی طرف جائیں، شام کی طرف جائیں اور وہاں کا ماحول ان کو جو ہے وہ اچھا لگ جائے اور لوگ پھر یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں۔ اللہ چاہتا تھا یہ لوگ یہاں رہیں۔ اس وجہ سے خداوند کریم نے اس سرزمین کو ہاتھیوں والے لشکر سے امان دیا تاکہ لوگ اس سے محبت کریں، پیار کریں اور اس سرزمین پر یہ لوگ رہیں۔ ٹھیک، اس کی بھی وجہ ہے، انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گی۔ ہم سب سے پہلے الاف کا معنی ہم سمجھ چکے، محبت، الفت۔ اب قریش کا معنی ہم سمجھتے ہیں۔ قریش کو اصل میں قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ ایکچوئل جو میننگ ہے قریش کا وہ ہے ایک سمندر کا ایک بہت بڑا جانور۔ ایک سمندر میں ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو ایک مچھلی سمجھ لیں آپ آسان لفظوں میں، کیونکہ سمندر میں بھی کئی طرح کے جانور ہوتے ہیں، صرف مچھلیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں صرف جانور لکھا ہوا ہے، مچھلی یہاں پہ باقاعدہ نام نہیں لیا ہے، صرف کہا سمندر کا ایک جانور ہوتا ہے قریش، جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر رہنے والے چھوٹے چھوٹے تمام جانوروں کو کھا جاتا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے وہ تباہی مچاتا ہوا وہ جانور جاتا ہے۔ آپ ایسے سمجھ سکتی ہیں کہ سمندر کی سب سے بڑی مچھلی جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیتی ہے اور جہاں بھی جاتی ہے سب کچھ اجاڑ دیتی ہے، اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ مچھلی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قریش اس کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت بھی ہے اس سلسلے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ قریش کو اصل میں قریش اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سمندر کا ایک بہت بڑا جانور ہے جس کا نام قریش ہے، اور وہ اپنے اطراف میں رہنے والے چھوٹے دبلے جو جانور ہوتے ہیں اس کو وہ کھا لیتا ہے۔ اور قریش کا بھی یہی کام تھا، قریش نے بھی اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا استعمال کر کے کیا کیا تھا؟ اپنے سے چھوٹے لوگ، اپنے سے غریب لوگ یا اپنے سے کمزور لوگوں کو اس نے کیا کیا تھا؟ ہرا دیا تھا، یا اپنے انڈر میں رکھا تھا، یا ان پر حکومت کر رہے تھے۔ آپ ایسے ان کو ستاتے تھے، بے جا ان پر ظلم ڈھاتے تھے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ ایک ریزن ہو گیا قریش کو قریش کہنے کا۔ دوسرا ریزن بھی بیان کیا گیا کہ سیکنڈ ریزن قریش کو اس لیے قریش کہا جاتا ہے کیونکہ سم ٹائمز قریش جو ہے اس معنی میں آتا ہے کہ کمانا، اکتساب، کسب کرنا، یعنی کمانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور چونکہ یہ اہل قریش جو تھے وہ تجارت کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ میں ماہر تھے، اور یمن اور شام کی طرف جاتے تھے اور ہمیشہ اپنے بزنس میں وہ بزی رہتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو قریش کہتے ہیں۔ تیسرا معنی قریش کا بتایا گیا کہ قریش کو قریش اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قریش کا ایک معنی ہوتا ہے خبر گیری کرنے والا، یعنی خیال رکھنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا، اور یہ لوگ حاجیوں کا بہت زیادہ ٹیک کیئر کرتے تھے، حاجیوں کا استقبال کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ فورتھ معنی قریش کا یہ ہے کہ قریش کا معنی ہوتا ہے اجتماع یعنی جمع کرنا،
लश्कर बनाना, जमात बनाना, एक कबीला बनाकर, एक लश्कर बनाकर उसको ख़ास तरह से तंजीम देना, उसको कुरैश कहा जाता है। यानी एक कबीला बनाकर उसमें बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करके काम करना, वो भी कुरैश के माने में आता है। इज्तिमा आप समझ लें, आसान लफ्ज़ों में इज्तिमा। लिहाजा अगर हम देखें तो बनी अब्बास और बनी उमैया जो थे, ये भी कुरैश के ख़ानदान में से थे। इनके अंदर जो है वो अहद शिकनी बहुत थी, यानी वादा खिलाफ़ी ये बहुत ज़्यादा करते थे, दुश्मनी बहुत ज़्यादा करते थे, अदावत इनके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बावजूद इसके कि ये पैगंबर के कबीले वाले हैं, उसके बावजूद भी इसके अंदर ये तमाम सिफ़ात पाई जाती थी। नेगेटिव जो सिफ़ात है, नेगेटिव क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जाती थी, यानी वादे को तोड़ देना, जैसे मिसाल के तौर पर दुश्मनी करना। और फिर इसीलिए हम देखते हैं कि बनी अब्बास और बनी उमैया का जो ताल्लुक़ है, अगर हम इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो कुरैश से जाकर मिलता है। और हम सब जानते हैं कि बनी अब्बास क्या थे और बनी उमैया क्या थे, किस तरह से इन्होंने कत्ल गारत गिरी आम की थी, किस तरह से फसाद किया था, किस तरह से लोगों को सताया था, अजियत दी थी। ये तारीख़ बाकायदा इस चीज़ की गवाह है, कोई इंसान इसका इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा पहली आयत में अल्लाह ये कह रहा है कि हमने काबे को एक अमन की जगह बनाया ताकि तुम इससे क्या करो, मोहब्बत करो, इससे उल्फत करो, कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट ना हो जाओ। दूसरी आयत में इलाफिहिम रहलतश्शिताए वस्सैफ, उन्हें सर्दियों और गर्मियों के सफ़र से उल्फत है, ताकि सर्दियों और गर्मियों का जब तिजारत का सफ़र करो और तुम जब दूसरी जगह जाओ, क्योंकि ये लोग, हमने पहले बताया आपको कि यमन और शाम की तरफ ये लोग सफ़र करते थे अपने तिजारत के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। अक्सर ऐसा होता था कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता था तो सर्दी के मौसम में ये लोग यमन की तरफ जाते थे, क्योंकि सर्दी, जब मक्के में सर्दी होती थी तो यमन में थोड़ी सी गर्मी होती थी, वहाँ थोड़ी सी राहत होती थी, लिहाजा ये लोग यमन की तरफ चले जाते थे। और जब गर्मी का मौसम होता था तो ये लोग शाम की तरफ चले जाते थे, क्योंकि जब मक्के में गर्मी होती थी तो शाम में थोड़ा सा मौसम अच्छा होता था, ठंडा मौसम होता था, लिहाजा ये लोग उस तरफ चले जाते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि ऐसा ना हो कि ये तुम लोग सफ़र के लिए जाओ सर्दी और गर्मी में, तो वहाँ तुम माहौल अच्छा देखकर और मौसम, क्लाइमेट अच्छा देखकर वहाँ रुक जाओ, फिर फैमिली को वापस बुला लो वहीं पर। ऐसा ना हो, हमने तुमको इस सफ़र से भी मोहब्बत में रखा, उल्फत में रखा, सिर्फ़ इस वजह से कि मक्के की सरज़मीन बहुत सेफ़ है, अमन है, वहाँ पे सुकून है, अल्लाह की मदद वहाँ पर उतरती रहती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के जहन में आ रहा होगा मुसलसल कि क्यों अल्लाह ने कुरैश पर ये इनायतें की? क्या अहले कुरैश या कबीले कुरैश इस काबिल थे कि खुदा उन पर इस तरह की इनायत करता, उनके दिल में उल्फत पैदा करता मक्के की सरज़मीन से, और उनके लिए अल्लाह कह रहा है कि गर्मियों में राहत और सर्दियों में राहत और इससे उल्फत और ज़मीन से उल्फत और अमन, ये अल्लाह क्यों कर रहा है? क्या कुरैश इस काबिल थे? बेशक इसका जवाब है नहीं, वो इस लायक नहीं थे, वो इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह की इनायतों को इस तरह से वो हासिल करें या खुदा की इनायतों की बारिश उन पर हो। दरअसल परवरदिगार आलम ये सारा जो कर रहा था ना, ये एक प्लान था, एक मंसूबा था। और वो मंसूबा क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, और विलादत के बाद उनका वहाँ पे परवान चढ़ना, नबी की दावत लोगों तक आम करना ताकि लोग वहाँ रहें, और नबी के आने के बाद नबी की दावत लोगों तक पहुँच सके। असल में नबी की नबूवत और रिसालत को मक्के की सरज़मीन पर कायम करना था, वहाँ पे नबी आने वाले थे, लिहाजा अल्लाह ये सारे इंतज़ाम अपने हबीब के लिए कर रहा था, ना कि ये कोई कहे कि अहले कुरैश के लिए किया जा रहा था और अल्लाह तो कुरैश को प्यार करता था और कुरैश तो ऐसे थे लिहाजा परवरदिगार आलम ने उन पर इनायत की। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ नबी के लिए किया जा रहा था, नबी की नबूवत के लिए, उनकी रिसालत के लिए,
ایک ماحول اللہ کریٹ کر رہا تھا، ایک ماحول بنا رہا تھا اللہ، لوگوں کے ذہن کو آمادہ کر رہا تھا. پہلے سے مکے کی سرزمین پر سرزمین کی محبت ان کے دل میں ڈال رہا تھا، اور خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں ڈال رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کعبہ ہے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے، یہ مکے میں جو کعبے کو اللہ نے رکھا ہے، حضرت ابراہیم نے جس کو بنایا ہے، اس کعبے کی وجہ سے ہی ہمارا وجود ہے. وگرنہ وہ جو ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا اس نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہوتا، وہ تو کعبے کو توڑ کر چلا جاتا. لیکن اللہ نے کعبے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کعبے کی حفاظت کی، مکے کی بھی حفاظت کی، لہٰذا ان کے دلوں میں یہ محبت باقی رہے مکے سے، کعبے سے، اور وہ یہیں پہ رکے رہیں. اور جب اللہ کا نبی آئے تو وہ اپنی دعوت کو لوگوں تک عام کر سکے. کلیئر ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے اپنے حبیب کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی رسالت اور ان کی نبوت کے لیے. یہ 2 آیتیں ہو گئی. ٹھیک، اب آیت نمبر 3 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 2 آیتوں میں اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر اور اپنی حفاظت کرنے کا طریقہ یاد دلا کر اللہ تیسری آیت میں کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جب اللہ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کر دیں، خدا نے تمہارے لیے پیس پیدا کر دیا مکے کی سرزمین پر، تب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یعنی اب تم کس کی عبادت کرو؟ اس خانہ کعبہ کی، یعنی اس خانہ کعبہ کا طواف کرو، اس کا احترام کرو. ٹھیک ہے، پس اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر اس گھر کے پروردگار عالم کی عبادت کرو. یعنی اس گھر کا جو مالک ہے، اس کعبے کا جو رب ہے، اس رب کی تمہیں عبادت کرنا ہے. کعبے کا تو احترام کرنا ہے، اس کا تو طواف کرنا ہے، لیکن اس گھر کا جو رب ہے اس کی طاقت اور اس کی قوت کو دیکھتے ہوئے اب تمہیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ اس پروردگار عالم کی کرنی ہے، اس خدا کی کرنی ہے جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے. پھر آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہی جس نے انہیں بھوک سے نجات دی اور بدامنی سے نجات بخشی. وہی پروردگار عالم جو نہ صرف خانہ کعبہ کا پروردگار ہے، خانہ کعبہ کا رب ہے، بلکہ وہ خدا جس نے تمہیں بھوک سے نجات دی، یہ بزنس کے راستے تمہارے لیے ہموار کیے، یہ کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. اور اس کے علاوہ تمہارے لیے امن قرار دیا، تمہارے لیے پیس قرار دیا. مکے کو کس نے قرار دیا؟ اللہ نے قرار دیا. لہٰذا اللہ کی تم کیا کرو؟ عبادت کرو، پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرو، شکرانے کے طور پر ہی صحیح، لیکن اس پروردگار کی عبادت کرو. مگر کیا کیا لوگوں نے؟ ہم تاریخ پر نظر کریں تو لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کتنی محبت بھری باتیں کرتا ہے نا قرآن میں، کتنی نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد کہتا ہے کہ آرڈر نہیں دیتا نا. خدا نے کہیں قرآن مجید میں بطور حکم جبر کے طور پر کوئی بات نہیں کہی ہے. جب بھی اپنے بندوں سے کچھ تقاضا کیا تو پہلے وہ اپنی مہربانیاں، اپنے احسانات، اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے، اور یاد دلانے کے بعد بڑی محبت سے اپنے بندے سے کہتا ہے میں نے کیا نا تیرے لیے، ہاں اب میں تیرا رب ہوں نا، تو اب کیا کر، تو میری عبادت کر. اور اس کی عبادت میں فائدہ بھی کس کا ہے؟ اس کا ہے؟ نہیں، اس کی عبادت میں بھی فائدہ صرف بندے کا ہے، صرف ہمارا اور آپ کا ہے. مگر جہاں اللہ نے اتنی محبت سے، اتنی لطافت سے اپنے بندوں سے کچھ تقاضا کیا، وہیں بندوں نے کیا کیا؟ جس خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں عروج دیا، اس خانہ کعبہ میں کیا کر دیا؟ بتوں کو لا کے بٹھا دیا. بت بٹھائے گئے، خانہ کعبہ کے اندر بت کو بٹھایا گیا، خانہ کعبہ کی چھتوں پر بت کو بٹھایا گیا. اور حد یہ ہے کہ 365 قبیلے، اور ہر قبیلے کا ایک بت الگ سے تھا. ہر قبیلے، یعنی 1-2 بت نہیں تھے خانہ کعبہ کی چھت پر، تقریباً تاریخ کہتی 360 یا 365
باقاعدہ یہ اتنے قبیلے تھے اور اتنے قبیلوں کے بتوں کو خانہ کعبہ کی چھت پر بٹھایا گیا تھا. وہ جو اللہ کا گھر تھا اس گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا، بت کدا بنا دیا گیا. ہاں، اور ہر قبیلے نے اپنے بت کو لا کر بٹھایا. یہی وجہ ہے کہ مورخین، تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جہاں خانہ کعبہ کی چھت سے بتوں کو گرا رہے تھے، دراصل یہ مولا خانہ کعبہ کی چھت سے بتوں کو نہیں گرا رہے تھے، بلکہ ایک شجاعانہ، ایک دلیرانہ انداز تھا امیر المؤمنین کا کہ جتنے قبیلے کے بت ان خانہ کعبہ کی چھت پر رکھے ہوئے، ہر قبیلے سے دشمنی مول لے رہے تھے مولا. کس کے لیے؟ توحید کے لیے، وحدانیت کے لیے. ہر قبیلے کا بت تھا اور ہر قبیلے کے بت کو مولا نے کیا کیا؟ زمین پر گرا دیا. نبی کے دوش پہ سوار ہو کر بتوں کو زمین پر گرایا گیا. مورخ کہتا ہے کہ یہ صرف بتوں کو گرانا نہ تھا بلکہ امیر المؤمنین کی شجاعت تھی کہ ہر قبیلے سے دشمنی لے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ مولا کے اتنے دشمن، اتنے زیادہ عدو اور عداوت کرنے والے، دشمنی رکھنے والے پیدا ہو گئے. بہت سارے ریزن دیے جاتے ہیں. بہرحال اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ انصاف نہیں کیا زمانے نے خانہ کعبہ کے ساتھ. ہاں، پروردگار عالم کا بہت احسان تھا، بہت کرم تھا کہ اسی کعبے کو جب امیر المؤمنین کی ولادت خانہ بنایا گیا، جو مولا کی ولادت وہاں پہ ہوئی، بت سرنگوں ہوئے، وہاں سے ختم ہوئے، اور آج اللہ نے پھر خانہ کعبہ کو لائق طواف کیا اور آج سارے کے سارے حاجی وہاں پر اپنی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت حج کے لیے خانہ کعبہ میں موجود ہیں یا جنہوں نے اپنے حج کو مکمل کیا ہے، خدا ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول کر لینا، اور جو نہیں جا سکے ہیں خداوند کریم ایک بار اپنا وہ خوبصورت گھر جہاں پہ سکون ہے، جہاں پر اتنا اطمینان ہے کہ اس گھر پہ جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی نجاستوں سے دور سمجھتا ہے، اور انسان وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو عذاب سے بھی بالکل دور محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں، اب کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کعبے تک پہنچ گئے ہیں. خدا ہر کسی کو وہ گھر دیکھنا نصیب کرنا، اس کا طواف کرنا نصیب کرنا. اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے معبود حقیقی، اس محبت کو قیامت تک ہمارے دلوں میں قائم رکھنا. اور تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کعبے کی مقدس گھر کی حرمت کو باقی رکھنے والے آقا حسین، بے شک اگر آج کعبے کی عبادت باقی ہے آقا حسین کی وجہ سے، اگر آج حج باقی ہے آقا حسین کی وجہ سے، عبادتیں، روزہ، نماز، حج، جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر آج باقی ہے اور ہم کر رہے ہیں آقا حسین کی وجہ سے. لہٰذا خدا کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ معبود ہمیں زیارت کربلا نصیب فرما، ہمیں زائر حسین بننے کی سعادت عنایت فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، سیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں حلیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی ارواح کو بخشتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے ساتھ آن لائن کلاس میں موجود ہوتے ہیں یا جو بعد میں سنتے ہیں، اور خصوصاً وہ جن کی وجہ سے یہ کلاس مسلسل ہمارے اور آپ کے ساتھ جاری ہے. خداوند کریم ان کے مرحومین ان کو بخشتے ہیں. خدایا
تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا، آنے والی قبروں کی منزلیں ہماری بھی دشوار ہوں گی، ہماری بھی قبروں کی منزلوں کو آسان کرنا، ہمیں بھی جوار فاطمہ میں جگہ عنایت کرنا۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔